وہ تو اس بیچاری گرل فرینڈ کے پاس ہے کیا ماں سوائے وقت گزاری کے؟ اس کے پاس اس کا سٹیٹس اپنا کیا ہے؟ مجھے اس سٹیٹس کی ذرا وضاحت کر دیں. یعنی قرآن و حدیث کے برخلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے. یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ قانون کیسے بن گیا؟ کیونکہ مرد انوالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, مرد کہتے ہیں ان کا اپنا جھگڑا آپس میں مسئلہ حل کریں گے. اب دیکھ لیں کہ اب ان کو پھر اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اس میں ایک بات بھی مجھے بتا دیں کہ آپ اس پہ عمل نہ کر کے اس کے سر پہ کیا احسان کریں گے؟ اپنا ہی نقصان کریں گے. کہہ رہی ہیں اس سے کیا ہوا ہے, اس سے دوسرے جو ہسبینڈ ہیں, میاں ہیں, وہ اب ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اس چیز کو فخر محسوس کر رہی ہیں کہ یار ادھر انڈیا میں جو ہے نا وہ عورتیں طاقتور ہو رہی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو نا واپس اسی پوائنٹ پر لے جاتا ہوں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سننے والوں کے بھی, کہ وہ آخر اس بات کا شور کیوں مچایا جاتا ہے کہ عورت کو آزادی دے. مغربی معاشرہ بھی اسی چیز کا پرچار کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر شیطانی طاقتوں نے نظام کو درم برم کرنا ہے نا, نسلیں خراب کرنی ہے نا, معاشرے کو انتشار کا شکار کرنا ہے, خاندانی نظام برباد کرنا ہے. تو جو چیز بنیاد ہے اس چیز کی, جو چیز ضمانت ہے اچھے خاندان کی, اچھے معاشرے کی, اسی کو ہی برباد کریں گے, اسی کو ہی آزادی دینے کی بات کریں گے, جس کی اہمیت ہی اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے خانوادے میں بیٹھ کر اس کی پرورش کرے, اس کے کل کی حفاظت کرے, اس کو زندگی کی اور آخرت کی تمیز سکھائے. جب آپ نے اس کو ہی گمراہ کر دیا, اس کو ہی آزادی کا چورن بیچ کر جنگلی بنا دیا, تو معاشرہ خود ہی برباد ہو جائے گا. یہ جو اتنا شور مچاتے ہیں آج عورت کے حقوق کے لیے, اسلام کے خلاف بولتے ہیں, آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک عورتوں کو ایک جائیداد کی طرح, ایک استعمال کی چیز کی طرح سمجھا جاتا تھا. مغربی معاشرے میں بھی اہمیت نہیں تھی, غلاموں سے بھی برا حال تھا, ووٹنگ کا حق نہیں تھا. کیوں تبدیلی آئی؟ اس طرح تبدیلی آئی کہ جب صلیبی جنگوں کے بعد مسلمان معاشروں میں آنا جانا ہوا تو پتہ لگا کہ غلام اور عورتوں کی اسلامی معاشروں میں تو بڑی عزت ہے. غلام کو اپنے بیٹوں کی طرح کھلانا پلانا پڑتا ہے, خیال رکھنا پڑتا ہے, ورنہ تو آپ کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی. تو وہ گھبرا گئے. عورت کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھنا پڑتا ہے, عورت کی اتنی تکریم کرنی پڑتی ہے, اتنا مقام ہے اسلام میں. ان لوگوں نے عورت کو ایک اہم اشرفی کی طرح سمجھا ہوتا ہے کہ آج میری جیب میں ہے, کل کسی کی جیب میں ہے, میں مر جاؤں گا تو میرے بیٹے کی جیب میں چلی جائیں گی. لیکن پھر انہوں نے شیطان کی مدد سے یہ حل نکالا کہ غلام بھی اسلام کی طرف آ رہے تھے, عورتیں بھی اسلام کی طرف آ رہی تھیں. انہوں نے یہ نکالا کہ بھئی اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو مکمل ہی آزادی کا چورن بھیج دیا جائے, تاکہ یہ اس عزت کے مقام کی بجائے اس جنگلی مقام میں چلے جائیں جہاں یہ سمجھے کہ ہمیں تو سب کچھ کرنے کی آزادی ہے. کہاں تو ہم پر اتنی پابندی ہے کہ یار آپ اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی, باہر نہیں جا سکتی, یہ وہ. حالانکہ بڑی لمیٹڈ چیزوں میں مرد کا حق ہے عورت کے اوپر, ہر چیز کے اوپر نہیں ہے. اور وہ بھی اسلام پابند کرتا ہے مرد کو کہ عورت کی مرضی کا خیال رکھے. اگر عورت کی خواہش آپ نے پوری نہیں کی, عورت کا خیال نہیں رکھا, تو آپ مرد ہی نہیں ہیں اسلام میں. دوسرے لفظوں میں کہ یہ اسلام آنے سے پہلے جو عورت کی تذلیل تھی نا, آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہی تو یہ اس کو رتبہ دیا کہ باندیاں لونڈیاں دور جہالت میں ان کے جو حقوق ہیں آپ اس سے اندازہ نہیں لگاتے کہ حقوق کہ ان کو مال دو, ان کو جو دے دیا ہے ان سے واپس مت لو, بلکہ اگر تمہاری اولاد اس میں سے پیدا ہو جائے تو اس کے بھی اسی طرح حقوق ہے سارے. تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں جہاں سے پہلے کی بات کرتا ہوں, اسلام نے تو جو کنسیپٹ ہی باندیوں والا یا غلاموں والا وہ ختم کر دیا نا الحمدللہ. آپ کو یہ بتا کہ یہ اہمیت جو ہے, بات ویلیو کی ہے کہ ویلیو آپ کی کہاں بڑھتی ہے. کیا گرل فرینڈ کی یہ ویلیو ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی پہ کوئی کلیم کر دے, یا وہ اس بچے کو اس معاشرے میں یہ وہ کلیم کرے؟ ٹھیک ہے, کیا کرے گی؟ خاندان میں وہ اس حیثیت کو کلیم کر سکتی ہے جو اس کا مقام ہے. وہ تو اس بیچاری گرل فرینڈ کے پاس ہے کیا ماں سوائے وقت گزاری کے؟ اس کے پاس اس کا سٹیٹس اپنا کیا ہے؟
مجھے اسٹیٹس کی ذرا وضاحت کر دیں. گرل فرینڈ انہوں کا نے status شادی کیا کے انسٹیٹیوٹ کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اس عذاب میں پڑنے سے اچھا ہے کہ بغیر کسی کمٹمنٹ کے ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہ لیں. ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پیدا کی جا رہی ہے. یہ وہی ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں کرکٹ کھیلوں, مجھ پہ کوئی قانون نہ, میں کسی کا سر پھوڑ دوں کسی, اس سے کیا ہوگا؟ بد امنی پھیلے گی, معاشرہ ڈسٹرب ہوگا, کنفیوژن کریٹ ہوگی, وائلیشن بڑھے گی. یہ تو بیسک اصول ہیں. اچھا مجھے بتائیں پھر اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو بیویاں یا بہنیں وہ اپنے گھر کے مردوں کی بات نہیں مانتی پھر انہیں مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی آنر کلنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو کیسے روکا؟ نہیں, آنر کلنگ کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. وہ تو اسلام نے واضح طور پہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ سارے ہی عورت کی فیور میں جاتے ہیں, اس کے مقام کو بڑھاتے ہیں. اسی طرح مرد کے بھی جو اس پہ عائد ہیں چیزیں, وہ میں وہ پوچھ رہا ہوں جو اگر وہ وائلیشن ہے, وہ بندی سزا نہ بات مانے, اس کا پھر کیا حل ہے؟ قانون اس کا حل دیتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ میں خود نہ. اٹھ کے جو میں اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو یا اپنی بیٹی کو مار دوں گا کہ بھئی تمہارا کردار صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. قانون حق رکھتا ہے صرف اور صرف, گھر والوں کو خود سے حق نہیں ہے. قانون میں تو ہے ہی نہیں. قانون میں آپ عورت کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یا یہ ایک اور بہت بڑی بحث ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک میں قرآن اور حدیث کے برخلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. عورت کو آپ تھپڑ تک نہیں مار سکتے, تھپڑ تو دور کی بات, ڈانٹ بھی نہیں سکتے, سختی بھی نہیں کر آج سکتے کے قانون کے مطابق. جی. تو یہ سوال کریں کہ کیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کے آئین میں یہ درج ہے کہ آپ اسلام اور یعنی قرآن و حدیث کے برخلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے, یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ قانون کیسے بن گیا؟ اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیے, میں تو بس الٹ سمت کا ایک پورشن دکھا رہا ہوں جو عموماً ڈسکس نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آزاد کہ بیٹا, آج کا بیٹا باپ کو ڈانٹ رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. بیوی خامند کو ڈانٹ رہی ہے. بالکل. آپ اسے کیا کہیں گے کہ ڈانٹنا چاہیے یا نہیں ڈانٹنا چاہیے؟ نہیں ڈانٹنا چاہیے. ویسے سمجھا سکتے ہیں اگر کوئی ڈانٹ رہا ہے تو وہ تو وائلیشن کر رہا ہے. اگر کوئی مرد عورت کو ڈانٹ رہا ہے تو اگر آپ کہیں کہ دین میں اگر کوئی سختی صرف کیا ہے کہ اس جو آپ نے ایک سکیچ بنایا اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے ہے, یہ سختی وہ نہیں ہے کہ بالکل تم مر جا, تو ہٹ جا, تو روشن دان بھی نہیں. یار صرف یہ ہے کہ یہ جو ایک سکیچ ہے اس میں بھائی تمہاری بہتری ہے. اگر عورت ایک نازک چیز ہے, ایک سنبھالنے والی چیز ہے, اگر اس کو آپ آسان کر دیں, آپ یہ زود و کوب کا شکار ہوگی, اس کے جذبات مجروح ہوں گے, جسمانی اذیت میں یہ رہے گی, خود کو مردانہ ہوس کے سپرد کر دینا. مردانہ ہوس کے متعلق یہ فطرت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مرد ایک بھوکا شیر ہے, یہ جب بھی پنجرے سے باہر آئے گا یہ چیر پھاڑ کرے گا. جو مرد پہ کوئی پنجرا نہیں ہے, کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, وہ بپھرا ہوا شیر ہے. اس کے سامنے آپ جائیں گی وہ آپ کی ہستی مٹا دے گا, کیونکہ اسے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور جو جا رہا ہے اسے بھی نہیں ہے. تو بھائی پانی پینے کے لیے اگر ایک طریقہ ہے, لقمہ چبانے کا اگر ایک طریقہ ہے, اور اس میں مجھے یہ بتائیں یہ ثواب گناہ کا میں کوئی عالم یا تو دینی عالم تو نہیں ہوں, مجھے نہیں اتنا پتہ, لیکن کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کا فائدہ کس کو ہوتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل میں کھانا چبا کے تو ادا کی کہ اللہ میاں نو کوئی ادا کی فائدہ. میں جوتا جھاڑ کے پہنتا ہوں کہ اس میں کوئی سانپ بچھو یا کوئی کیڑا نہ ہو. یہ احتیاط کرنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مجھے ہو رہا ہے. اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں کہ بھی کھانا کھانے کے بعد خلال کرتا ہوں تو وہ جو پیسز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, کلی کرتا ہوں تو میرے دانت صحیح رہیں گے, کوئی اس میں انفیکشن نہیں ہوگا. اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر اپلائی کرتے رہیں, یہاں تک کہ سونے کے طریقے, فار ایگزامپل کہ حاجت روا کا طریقہ بھی جس دین نے بتایا ہو
کہ آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اس طرح کرے. اس سے کیا, میں نے تو جب سائنس پڑھی پتہ چلا تو وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی اس وقت یہ وہ آپ کے معدے پہ زور پڑتا ہے اور آپ رفع حاجت آسانی کے ساتھ. مجھے بتایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پابندی کرنے سے, کہتے ہیں کہ سیدھا پاؤں مسجد میں جاتے ہوئے رکھیں, باتھ روم سے نکلتے ہوئے, اب میں کہوں کہ میری آزادی ختم کر لی, مجھے قدم بھی ایک ایک اسی مطابق اٹھانا پڑے گا, تو لیکن اس کو آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اللہ کو اس کا کیا فائدہ میرے سجے کھبے پہ. اس میں یہ ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر میرا قدم آگے کی طرف ہوگا تو جب اگر وقت ندا اس وقت آ گیا, یعنی کہ میری موت کا وقت آ گیا, تو میں آگے قدم ہوگا فوراً مسجد میں دایاں پاؤں آگے, تو میں جب مروں گا تو وہ منہ کے بل گروں گا. اگر میں نے الٹا پاؤں رکھا ہوگا تو میں باہر کی طرف گروں گا. یہ سائنس ہے. واش روم میں اگر میں سیدھا قدم اندر رکھوں گا تو اس وقت اگر وقت آ گیا تو فلش میں میرا منہ پڑا ہوگا. اب فلش میں میرا منہ پڑا ہوگا تو مرنے کے بعد کتنی دیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی, ہائے ہائے نہیں بڑا پتہ نہیں ظالم سی, ہائے ہائے جدوں مریا تو فلش چ منہ سی. اب مجھ جیسا گناہ گار بندہ صرف اس بات پہ عمل کر لے کہ سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے تو اس وقت میرا وقت آ گیا تو میں مسجد کے اندر گروں گا. تو دنیا کیا کہ اور کہ ڈھاننے کہ یار دیکھو جو مسجد چ وڑیا ہی تے جان نکل گئی. اگر میں نے الٹا پاؤں رکھا تو مسجد کے باہر گر گیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان مرنے کے بعد مجھے ہوگا کہ پتہ نہیں کی گناہ کر بیٹھا سی, ہائے مسجد سے جانا ہی قبول نہیں ہویا, ہائے جے پیر پایا تو اللہ نے چک کے باہر مارے. یار ان باتوں کا اوپر زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کی آپ پرچیوں اوپر جاتی ہیں یا نوٹ اوپر جاتے ہیں. بھی یہی ہے کہ میرے پاس ہے, میں نکال کے, آپ کے پاس زیادہ, آپ نکال کے تھوڑا سا. بھی ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہے, یہ گناہ ثواب والی کیڑی گل لے گی, وہ تو بعد کی گل ہے نا. وہ تو ایک رکھ دیا کہ جی ثواب ملے گا تاکہ انسان کرے, ایک انعام رکھ دیا کہ زیادہ سے زیادہ. نماز ہے, گناہ ثواب وہ فرض ہے, وہ میں ابھی دین کی توبہ نعوذ باللہ اس کی اپنی اہمیت ہے. بتایا کہ ہم کہتے ہیں کہ منی ایکسرسائز ہے, 5 وقت کا وضو ہے, بلڈ پریشر, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انسان کو. زکوٰۃ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ حج کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کی ایک پاور شو ہوتی ہے, آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, پوری دنیا سے ہر رنگ و نسل کا مسلمان وہاں پہ آیا ہوتا ہے, آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار ہم ایک کمیونٹی ہیں, ہم ایک پاور ہے, آپ ان سے بزنس کریں, آپ ان سے رشتہ داریاں کریں, کہ بھی اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انسان کو. اب جو بیسک ہمارے یہ جو قانون بنے ہوئے ہیں, یہ جو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بھائی اگر ان کو بھی اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے, وہ سارا فائدہ آپ کا میرا, عورت اور مرد کا فائدہ ہے. اس میں ایک بات بھی مجھے بتا دے کہ آپ اس پہ عمل نہ کر کے اس کے سر پہ کیا احسان کریں گے, اپنا ہی نقصان کریں گے. جوتی بغیر اندھیرے میں اگر آپ کھانا کھائیں گے تو کوئی چھپکلی گر گئی. اب اس کا یہ باتوں کا ایک لمحہ غور تو کر لے یار خدایا, کہ یہ جس کو آپ نے آزادی کا نام رکھا ہوا ہے یہ آپ کے نقصان دہ بات ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ اپنا نقصان کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ سے پاکستان میں نہیں, میں نے نوٹ کیا ہے خواتین کے اندر چینج پوری دنیا میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہمسائے ممالک, آپ بھارت کی ایگزامپل دیکھ رہے, میں پریشان ہو گیا. وہ آج کل بیویاں اپنے میاں کو مار رہی ہیں, انہیں بلو ڈرم میں یعنی ان کو کر کے وہ پھینک رہی ہیں اور وہ مطلب ایسے تو بہت زیادہ. اور دوسری خواتین اس پہ افسوس کرنے کی وجہ خوش ہو رہی ہیں, مذاق اڑا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں اس سے کیا ہوا ہے, اس سے دوسرے جو ہسبینڈ ہیں, میاں ہیں, وہ اب ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اس چیز کو فخر محسوس کر رہی ہیں کہ یار ادھر انڈیا میں جو ہے نا وہ عورتیں طاقتور ہو رہی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ پاکستان, یہ بیسیکلی معاشرہ شیطانی ہاتھوں کا کھلونا بنتا جا رہا ہے, اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ انہی میڈیاز کا, موویز کا, ڈراماز کا ہے. یس ایگزیکٹلی. اچھا جی, اگر میں پھر وہی جٹ کی بات کروں گا, اب میں اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں. میری فیملی میں بہنیں بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, بڑیاں بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. عموماً آپ ذرا غور کیجئے اس بات کو کہ لڑائی جڑی وہ سس نو دی مشہور ہے.
ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸ਼ੋਕਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ 2-3 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪੜ ਲਓ, ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। जितनी भी ये छोटे छोटे घरेलू मसले हैं, ये कौन पैदा कर रहा है? मैं आप भावे नहीं किस तरह औरत पैदा करती है। आप गौर कर लें, ज्यादातर मसाइल औरत पैदा, छोटी छोटी बातें बिला वजह। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई खराबी पैदा कर दी, लेकिन ये इतनी मैं मासूम कहूँगा, इतनी भोली भालियाँ हैं, इतनी मासूम है। अब वो सास है तो वो क्या है? औरत है। और आप देख लीजिए, मैं दास्तानों में पढ़ लीजिए, कहानियों में पढ़ लीजिए, टेलीविज़न पे बहू जो है वो क्या है? औरत। सारी सीरियल्स ये जो बन रही हैं, अच्छा मैं आपको पता है मैंने मर्द क्यों कहा है? क्योंकि मर्द इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। मर्द कहते हैं इनका अपना झगड़ा आपस में मसला हल करेंगे। अब देख ले कि अब इनको फिर अपने हाल पे छोड़ दें। नहीं, अब मैं ये बात करूंगा तो ये कहेंगे ये तासुर ना खुदा न खास्ता चला जाए कि मैं मर्दों की फेवर औरत को कुछ नहीं समझता। मैं ये कह रहा हूँ कि औरत इतनी सेंसिबल नहीं है। भाई मैं फैसला नहीं कर रहा, मैं तो कहते हैं यानी कि जजमेंट नहीं दे रहा। आप खुद से जज बने, आप खुद से देखें कि अगर ये सारा दारो मदार, मैं घरों की बात कर रहा हूँ, इन पे छोड़ दिया जाए, ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਸੂ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੱਸ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਨੌ ਮਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਬ ਨੌ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟਣਾ ਔਰ ਜਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ऐसा जुमला ना कहूँ, ये सब तो बड़ी दुश्मन तो अपनी आप है। अच्छा, आपने ये बात शुरू करने से पहले कहा था आप अपने घर में, तो आपके अपने घर में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं? यही है, होती हैं। भाई मेरी बीवी कहती है तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, ठीक है। वो कहता है कि जी नहीं तुम्हारी बीवी ने ये कह दिया। फलानी मेरी जड़ी भरा दी बीवी वो कहती कि नहीं भैन भाभी ने है कि है। यानी कि मैंने ज़िंदगी में अगर घर का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे घर में जब भी इशू होता है वो यही होता है कि औरतों की तरफ से ही ये ननाना परजाइयाँ सालियाँ सस्सां नौवां, वो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी सास है, मेरी बहू है। मैं अपनी फैमिली च मर्दां दी लड़ाई कदी भी नहीं है। लड़ाई मर्दां तो होई होवे, मर्द बेचारा ही ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਰਦ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਮਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ में वो इतना मस्कीन और बेबस है कि हथ ही नहीं आती हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ?